جی السلام علیکم، میں اسما دیری فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کی جانب سے، اور میں یہاں پر آج اپنا ایک خاص پیغام اپنی پوری عوام کے نام میں پیش کرنا چاہتی ہوں یا آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں بڑے ہی نازک ہیں، اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ان سب کو کس طرح سیٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح مل کے ملک کے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ خالی ٹی وی پہ دیکھنے سے، خبریں پڑھنے سے، میڈیا دیکھنے سے ان کا حل نہیں نکلے گا، اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور وہ قدم کیسے اٹھے گا؟ جب سوچ بدلے گی۔ تو برائے مہربانی ہم سب مل کر اپنی سوچ کو بدلتے ہیں اور اپنے ایک اچھے مشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں بیکار نہیں دی۔ اگر ہم اپنی زندگی اپنے کام کے لیے نہیں لا سکتے بروئے کار، تو ہمیں چاہیے کہ وہ زندگی ہم دوسروں کے نام کر دیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں تکلیفیں دور کرتا ہے۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے پہ پوری عوام، پورے پاکستان کی عوام کا سر جھک گیا، اور شرمندگی سے، ندامت سے، اور آج میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا ایک لڑکی رات کو کسی کام کے سلسلے سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیا خبر اس کے سر پہ اس کے والد کا سایہ نہ ہو؟ کیا خبر اس کا بھائی نہ ہو اور وہی گھر کی کفالت کرنے والی ہو؟ کیا آپ اس مجبور اور بے بس لڑکی کو تار تار کر دیں گے؟ اس کی عزت کو اتار پھینکیں گے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے، آپ کے ضمیر سے ہے۔ کیا ہمیں اس لڑکی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ کیا ہم اس کے محافظ نہیں بن سکتے؟ ہم ہر اس لڑکی پہ، ہر اس عورت پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا کام تھا، اس کا کیا کام تھا رات کے اس وقت، اس پہر گھر سے نکلنے کا؟ وہ مجبوری میں بھی نکلی ہوگی، شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، یا اس کے ماں باپ کے گھر میں، یا اس کے رشتہ داروں کے گھر میں۔ تو ظاہری بات ہے جب عورت کے سر پہ سب ذمہ داریاں ہوں تو مرد بھی وہ ہے، بیوی بھی وہ ہے، عورت بھی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، اور اسے ایک گھر نہیں ایک پورا خاندان چلانا ہوتا ہے۔ تو کیا جو نیک نیتی سے خاندان چلاتی ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ میں ہر اس مرد سے سوال کرتی ہوں، اگر یہی بات، یہی حالات آپ کے گھر پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ تو ڈوب کے مر جاتے۔ میرے خیال سے جنہوں نے یہ کام کیا وہ تو ابھی تک مرے بھی نہیں، وہ ملے تک نہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ملیں گے، اور ان کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اور ہر اس عورت کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی آپ کو اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کچھ ایسی وہ ٹریننگ لینی چاہیے جس سے آپ ایسے شیطانوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ نہیں ہے آپ کھانا اچھا بنا لیتی ہیں، گھر اچھا سنبھال لیتی ہیں، سب سے بڑی بات ہے آپ کو یہ بھی منوانا آنا ہو کہ بھائی میں اپنی عزت کی حفاظت بھی خود کرتی ہوں۔ میں ان مردوں کے لیے مثال ہوں جو مجھ پہ گندی نظر رکھیں اور میں اپنی 2 انگلیوں سے ان کی نظریں نکال پھینکوں۔ تو برائے مہربانی ہمیں سب کو مل کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس ایک وہ موٹر وے والے حادثے سے ہماری پوری قوم، ہماری تمام حکومت، پوری عالمی دنیا کے سامنے بے حد شرمندہ ہے۔ اب ٹاپ آف دی لسٹ پہ ہمارے پاکستان کا نام ہے کہ یہاں راہ چلتے عورتوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے، تو سوچئے گھر میں کیسے ہوگی۔ برائے مہربانی مرد خود کو مرد سمجھتا ہے تو برائے مہربانی مرد کا پہلا کام عورت کو حفاظت دینا ہے، اس کا محافظ ہونا ہے۔ تو باقی میں دعا کرتی ہوں، اور میرا یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا گزارو، بہترین گزارو۔ آپ کی تربیت، آپ کی سوچ، آپ کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ دنیا اور آپ کی آخرت بہتر رہے گی۔ تو ذرا سوچئے۔